فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، وہ پہلا مقابلہ تو فرعون ہار گیا، اور جن کو لے کے آئے تھے مقابلے کے لیے وہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مہربان ہے۔ مرزائیوں نے لال حسین اختر صاحب کو پالا پوسا تھا، اللہ اللہ، اور جامعہ ازہر میں تعلیم دلوائی، کیونکہ دیوبند کا مقابلہ آسان نہیں تھا۔ دیوبند کے علماء کا علم بہت مضبوط تھا، انور شاہ صاحب جیسے لوگ ٹکر کے تھے، اور ان کے مولوی سرور الدین اور مولوی روشن خان کو حضرت شاہ صاحب نے جمشید پور کے مناظرے میں خلائق کے سامنے بالکل برہنہ کر دیا تھا، اور مرزائی سمجھ گئے تھے کہ جس مذہب میں انور شاہ جیسے عالم ہو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ایک شخص کو مصر بھیجا اور اس کو اعلیٰ عربی تعلیم دلوائی اور بہترین سلیقہ طریقہ علم کی پختگی کروائی، اور واپس آیا اور اس نے دارالعلوم دیوبند کو نوٹس بھیجا کہ آپ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مقررہ تاریخ مقرر ہوئی تھی، اور مولانا لال حسین اختر مرحوم مرزاواڑے کے اندر لائبریری میں مطالعہ کر کے تیاری کر کے لیٹے ہوئے تھے، اور خواب دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت فرماتے ہیں تم قیامت کے دن میری شفاعت کی امید نہیں رکھتے ہو کہ ایک کذاب اور دجال کو میرے مقابلے میں دلائل سے نبی بنانا چاہتے ہو؟ مرزا غلام احمد کب پیغمبر ہے؟ اس کو خدا نے پیغمبر بنایا نہیں ہے۔ خواب بہت واضح تھا۔ جب مولانا لال حسین اختر خواب سے اٹھے تو بار بار سر پہ ہاتھ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا حیران رہ گئی۔ مرزائی آگے پیچھے ہر طرح کے مراعات اور سہولتیں آؤ بگت۔ مولانا لال حسین اختر کو انہوں نے کہا وقت قریب ہے، آپ وضو کرے، کہا یہاں وضو نہیں کرنا ہے، باہر جا کر۔ کہا یہاں شاہی غسل خان ہے، نہیں بس رہنے دیں۔ حضرت سمجھ گئے کہ ان کافروں کا پانی استعمال کرنا بھی پلید ہے۔ حضرت وہاں سے باہر نکلے، کہیں قریب میں رہٹ چل رہی تھی وہ بیل، اور پانی بہ رہا تھا، وہاں بیٹھ کے وضو کیا اور 2 رکعت شکرانے کی پڑھی، اور مناظرے کے اسٹیج پہ آ گئے۔ اور مسلمان مناظر نے دلائل دیے، سب کچھ کیا۔ جب مولانا کا نمبر آیا، مولانا نے اپنا خواب سنایا اور کہا میں اعلان کرتا ہوں مرزا غلام احمد کافر مرتد تھا، اور مرزائی سب کو فار ہے۔ خدا تعالیٰ اس طریقے سے نتیجے تبدیل کرتا ہے۔ اس سے پہلے ابو الحسن اشعری کے ساتھ یہی ہوا تھا، وہ معتزلہ کا مناظر تھا، اور اہل سنت ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہو رہے تھے، اور ابو الحسن اشعری نے دوران مناظرہ خواب دیکھا، اور حضرت نے انہیں کہا کہ یہ کیا ناحق لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور میری سنت اور میں جس عقیدے کو لے کے آئے اس کے خلاف آپ دن رات کھڑے رہتے۔ بس امام ابو الحسن اشعری نے مناظرے کے میدان میں اعلان کر دیا۔ آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک آدمی قادیانی ہے، مسلمان ہوا، کچھ عرصہ بس کی والدہ کا انتقال ہوا، بغیر دین کے دنیا سے گئی۔ ان کا لڑکا جو کہ مسلمان تھا، اس نے قادیانی آدمی کے پیچھے اپنی ماں کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ دوستوں نے جو کہ مسلمان تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ لہذا آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ جتنے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں سب کافر ہو چکے ہیں، ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، اور اب تک تمام عبادات باطل ہو گئی۔ ان کو کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا ہے اور نکاح دوبارہ منعقد ہوں گے۔ کافر کے جنازے میں شرکت کفر ہے۔